السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے عمران خان صاحب نے بالآخر 25 مئی 2022 اسلام آباد مارچ کی کال دے دی۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے کافی محنت کی اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں بڑے کامیاب جلسے کیے اور اپنے فالورز کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ان ایفیشینٹ حکومت قرار دے کر اور عمران خان صاحب کو ان ایفیشینٹ حکمران قرار دے کر ایوان سے نکالا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اور عدم اعتماد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، ناقابل بھروسہ شخص قرار دے کر انہیں ایوان سے باہر کیا گیا۔ تو سامعین محترم، وہ غم لے کے عمران خان صاحب اپنے گھر کو چلے، اور اس وقت سے آج تک عمران خان صاحب نے جو کچھ سپیچز کی وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ کسی طور بھی موجودہ حکومت کو، یہ جو سیٹ اپ ہے جو شہباز شریف صاحب کی پی ایم شپ کے انڈر مختلف پارٹیوں کا ایک کٹ ہے، اتحادی حکومت ہے، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوروں کی حکومت ہے۔ ویراز ان کے خلاف اگرچہ کیسز ہیں، مگر آج تک وہ پروو نہیں ہو سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ تو سیاسی کیسز ہیں جن میں بہت سارے کیسز ایسے مثال کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، حنیف عباسی، کافی سارے کیسز ہیں، آپ جانتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 25 مئی کی تاریخ، تو سامعین کرام، عمران خان صاحب بڑے شعبہ باز قسم کے انسان ہیں، اور ان کی نظر آگے کی حکمت عملی کی طرف ہوتی ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ اور کوئی طریقہ میرے ہاتھ نہیں لگا، 25 سے 29 تاریخ انہوں نے اعلان کیا تھا، اور اس میں پھر 25 تاریخ کا انتخاب ہی کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان 25 تاریخ کو مذاکرات کرنے جا رہا ہے، اور 25 تاریخ کو کچھ فائنل ہونا ہے۔ تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ آئی ایم ایف کے سامنے یہ رکھا جائے گا، عمران خان صاحب یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سوال اٹھا سکے کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ تو کریں گے، لیکن آپ تو اس وقت کس پوزیشن میں ہیں؟ آپ کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے، اور آج وہاں پر اسلام آباد پر مارچ ہو رہا ہے، کیپٹل آف پاکستان میں دھرنا دیا جا رہا ہے، ایک مارچ ہے اور بڑی گہما گہمی ہے، تو آپ کس طریقے سے ضمانت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ اس پورے سسٹم کو، اس پورے جو وہاں پہ میٹنگ ہونی ہے اور جو فیصلے ہونے ہیں، اس کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں۔ گویا یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ ملک کے حالات معاشی طور پر جو تباہی ہوئی ہے، معیشت کا جو ستیہ ناش ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب ہی کے ہاتھوں ہوا، اور عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک سروائیو کر سکتی ہے اگر اس طرح کے معاہدے نہیں ہوتے امداد کے۔ تو لازمی بات ہے، یہ بذات خود اس ملک کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ پرانے وقتوں میں ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس ملک کے اوپر اٹیک کرتے تھے۔ اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو، اور جو شخص ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرتا ہے وہ اس ملک کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کا کھلا دشمن ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات بڑی گراں گزرے گی، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی جو جنگی ٹیکنالوجی ہے یا جنگی حکمت عملی ہے،
اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتے، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دو۔ اور اس بارے میں ایک بیان انڈین ایک میجر کا بھی میڈیا کی نظر ہے، میڈیا کے سامنے ہے، وائرل ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کام ہم نہ کر سکیں وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے وہ کون سا کام تھا؟ یقیناً وہ یہی کام تھا، اور یہی حکمت عملی اس وقت چل رہی ہے۔ اگر کوئی مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی معیشت کا جنازہ نکال دو۔ یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، فوری طور پر اعلان کیا جائے۔ یہ بھی اسی کے ساتھ کڑی ملتی ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ یہ حکومت اناؤنس کر دیتی ہے 25 تاریخ سے پہلے، تو آپ خود سوچئے کہ 25 تاریخ کو جب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم یہ سوال اٹھائے گی کہ بھائی ہم کس کے ساتھ معاہدہ کریں؟ ہاں، تو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ تو چند دنوں کی یا چند ایک آدھ ماہ کے مہمان ہیں، تو ہمیں کون گارنٹی دے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھے گا۔ یہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے اقتدار کے چھن جانے کے غم میں نڈھال ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے اس وقت ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ خود یہ بارہ کہہ چکے ہیں کہ جمہوری دور کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن اس طرح سڑکوں کو بلاک کر دینا اور اس طرح کے امن و امان کا معاملہ پیدا کرنا یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ معیشت کو تباہ کرنے کی بات ہے، اور آج وہی وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ جتنے بھی جلسے انہوں نے کیے ان میں وہ یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کر کے کہ جی نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس طرح کی انہوں نے کافی دفعہ یہ بات کی ہے۔ یہ آپ مختلف تقاریر میں عمران خان صاحب کی سن چکے ہیں، اور جب کل انہوں نے تاریخ اناؤنس کی ہے 25 مارچ اسلام آباد مارچ کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا آپ نے نیوٹرلٹی کا، جناب علی ابھی آپ نیوٹرل ہی رہے۔ تو سنگ گرام اس کو سمجھیں کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہی رہے، ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، اور جب ہم جانیں اور ہمارا کام جانے کے پیچھے ہم اس کے مضمرات تلاش کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں وہ سارے عمران خان صاحب کے فیور میں گئے ہیں۔ کچھ تو قابل اعتراض قسم کے فیصلے ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ بات فیورزم کی ہے، فیور کوئی ہوتا ہے، تو یہ کھلم کھلا جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر سپورٹ کیے جانے کے ہیں۔ یعنی اس بار اب کا کیا کہا جائے کہ جو کوئی بھی ہے وہ خفیہ طور پر معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو ایک بار پھر خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام اس ملک کے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے مضمرات بڑے خطرناک قسم کے برآمد ہوں گے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، وہ اب تک کافی حد تک بڑا معتدل انداز سے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر وہ لوگ بھی جس طرح عمران خان اس وقت سڑکوں پر ہے اور کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر برسر اقتدار آتے ہیں، تو خود سوچئے کہ یہ فضا اس وقت کیا رخ اختیار کرے گی۔ خاص کر جے یو آئی کے جو لوگ ہیں، جے یو آئی ایف کے، وہ اس سے پہلے بھی مظاہرہ کر چکے ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، تو سامعین محترم اس ملک کو جان بوجھ کر کسی کھائی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت کی اہم ڈیمانڈ یہی ہے کہ
مل بیٹھ کے تمام تھنک ٹینک سوچیں اور اس کے اوپر کوئی لایا عمل اختیار کریں. پھر نگران حکومت اگر آتی ہے تو نگران حکومت کیا کرے گی, اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے, پھر IMF اس کے ساتھ کیا معاہدہ کرے گی. یقیناً اس ملک کے لیے تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے. ہمارے جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, گاڈ نوز بیٹر, ان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. تو سامعین کرام, یہ آج کا کچھ مختصر سا ویلاگ ہے. اور آخر میں یہ کہ حکومت وقت اس وقت انتہائی مایوس کن انداز سے چلائی جا رہی ہے. جو بات بھی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم متحدہ حکومت ہیں, ایک اتحاد کی حکومت ہے, تو ہم جو فیصلہ کریں گے سب مل کر کریں گے. تو سامعین کرام, آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس بلڈ کرنا آسان نہیں ہوتا, اور پھر یہ فیصلے حکومت وقت کے سربراہ کو کرنے ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب اگرچہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ آپ شو بازی بھی کرتے ہیں. تو سامعین کرام, یقیناً یہ مجھے بھی کچھ شو بازی نظر آ رہی ہے کہ PM شپ تو انہوں نے لے لی, لیکن اب ان سے فیصلے نہیں ہو رہے, اور ان کے ہاں اس وقت فیصلے کرنے کے ہیں کیا, 2-3 فیصلے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 25 مئی بالکل سر پر ہے, اور اس وقت تمام اسٹیکس ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے, اور PM صاحب کو اس وقت فوری طور پر ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کرنی چاہیے, اور تمام تینوں فورسز کے ہیڈز کو, سیکیورٹی کمیٹی کو اور اپنی کابینہ کو, سب کو اکٹھا کیا جائے, اور اس موو کے خلاف جو عمران خان صاحب انتہائی خطرناک قسم کی موو بنائے بیٹھے ہیں, اس کے خلاف, اس کے توڑ کے لیے فوری طور پر کوئی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اور حکمت عملی اس وقت صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وقت سے پہلے پیغام دے دیا جائے, اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن مقرر کر دی جائے, اور اس سے اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آئینی ہاتھوں سے اس بار نپٹا جائے. اس بار یہ نہ دیکھا جائے کہ کون لاڈلا ہے, بلکہ اس بار یہ دیکھا جائے کہ کون بار بار اس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, باوجود اس کے کہ 4.25 سال ایک شخص کو دے دیے گئے, اور 4.25 سال میں جس شخص کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے, تو ایسے شخص کو اگر ایک بار پھر آپ موقع دیتے ہیں تو صاف بات ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. یہ کسی طرح بھی اس ملک کے فیور میں بات نہیں ہے. 4.25 سال کا عرصہ آپ خود سمجھیے, سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, کیا یہ کم ہوتا ہے؟ کیا ایفیشنسی تھی عمران خان صاحب کی, کون سے وہ کام کیے عمران خان صاحب نے, اور جس قدر قرضے عمران خان صاحب نے لیے وہ بھی ریکارڈ ہے. اب آ کے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ناچ گانا کر رہے ہیں. تو سامعین محترم, یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس حکومت کو فورتھ ایک سخت قسم کی حکمت عملی اپنانی چاہیے, ایک ایکشن پروگرام ترتیب دینا چاہیے, اور وہ ایکشن پروگرام عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. انہیں بتا دینا چاہیے کہ یہاں تک کی لمٹ سے, اس سے آگے جائیں گے تو برملا آپ کے خلاف ہی ایکشن لیا جائے گا. اور یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی رکھنی چاہیے, اور ان کو بھی یہ بتا دینا چاہیے واضح طور پر کہ ایڈمنسٹریشن کی اس وقت شدید ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور اگر اس سے یہ روگردانی کرتے ہیں تو ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے. اول تو حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے, اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ واضح طور پر پیغام دے دینا چاہیے کہ کل ایسا نہ ہو کہ کہیں حکومت وقت کوئی ایکشن لے اور سپریم کورٹ بیچ میں کود جائے, جس طرح کہ اس سے پہلے 2 بار سپریم کورٹ اس معاملے میں کودی ہے, اور دونوں بار حکومت کے معاملے میں ہی کودی ہے. تو یہ دروازہ بھی مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے. ہر شخص کو اپنے تئیں پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ویئر ایز یہاں جو کچھ اس وقت تک سامنے آیا ہے وہ سارا الٹ ہی ہے. تو سامعین محترم, یہ آج کا ویلاگ ہے, اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.